رابعہ جب اپنی بچی کو نرسنگ ہوم سے لے کر اپنے کاٹیج میں واپس آئی تو اس کو شدت سے اپنے پیاروں کی یاد ستانے لگی۔ ارمانوں کی گود میں پلی ہوئی لڑکی کو اپنی لڑکی کی یہ سنی سنی پیدائش کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ وہاں ہوتی تو اس کی دادی کیا کچھ چاؤ نہ کرتی۔ نانی کو تو خدا نے یہ دن دکھایا ہی نہ تھا۔ محمود ہوا تھا تو کتنی خوشیاں منائی تھیں، ان کی شادی کی ساری کسر نکال دی تھی۔ کتنے ہی دن پہلے مہترانی اور مالن آ کر زچہ گیریاں گایا کرتی تھیں، اور روبینہ کتنی بیزار ہوتی تھی۔ کیسے نک سک سے اس کی چھٹی تیار کی تھی، اور اس کے عقیقے پر کس دھوم دھام سے میلاد شریف کیا تھا، اور تم ایسے آئی کہ کوئی تمہاری ماں کو تسلی دینے والا بھی پاس نہ۔ اس نے پیار سے گود میں سوئی بچی کو دیکھا اور لٹا دیا۔ ہمارے دیش میں تو اب ساون رت بھی بیت چکی ہوگی، ملہار بھی گائے جا چکے ہوں گے، ہمیں تو جھولا جھولے بھی مدت ہو گئی، جانے کب یہ بول گئے تھے، نیم کی نم کولی پکی ساون کب آئے گا، جیوے میرا بیرن بھیا ڈولی بھیج بلاوے گا۔ اس نے بچی کو اچھی طرح کمبل میں لپیٹ دیا۔ دیکھو بیرن بھیا کیسا کٹھور ہو گیا کہ مہینے ہو گئے خط کا جواب بھی نہیں دیتا۔ بچی کے ہونے کا تار گیا تو دو بول مبارکباد کے بھی نہ لکھے۔ میں نے جتنی بار علی سے پوچھا کہ بھیا کا بھی خط آیا تو چپ ہو گئے۔ خیر خوش رہے، میرا کیا، علی بیچارہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن صدا سے اس کے ساتھ رہنے کی عادت تو نہ تھی۔ بعض وقت کیسا دل چاہتا ہے اڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں، میرا گھر ہی کب رہا۔ مجھے تو اپنے نوکر چاکر تک یاد آ گئے ہیں۔ بھائی بی اماں تم نے تو مر کر میرا میکا ہی ختم کر دیا۔ بھیا نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا۔ اس کو بے اختیار رونا آ گیا، نہ جانے کیا بات تھی جو یوں چپ سادھ دی۔ میں قربان ہو جاؤں ان پر سے بھلائیں یا یاد رکھیں۔ سلامت رہے میرے گھر کے چراغ۔ پتہ نہیں کیوں طرح طرح کے وہم آتے ہیں، خدا کسی کو بھی پردیس میں لا کر نہ ڈالے۔ وہ بیٹھی تھی اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ علی داخل ہوا، بشاش اور صحت مند۔ آتے ہی وہ بچی کی طرف گیا اور اس کو پیار کر کے جگا دیا اور بولا، لو بھائی تمہاری بیٹی جاگ گئی۔ اس کو روتے دیکھ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ رابعہ پھر وہی بیوقوفی، کتنے آنسو ہیں تمہاری آنکھوں میں، کیا گنگا جمنا آنکھوں میں سمیٹ لائی ہو؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب دیے بغیر بچی اس کی گود سے لے لی۔ دیکھو تم رو رہی ہو، وہ تمہاری شکل دیکھ رہی ہے، پہچاننے لگی ہے، ایک پیار تو کر لو نا۔ وہ اس کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی تم نے بھیا کو اطلاع بھی دی تھی؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ کیوں نہ دیتا، پھر ان کا کوئی جواب نہیں آیا؟ ملا نہیں ہوگا ان کو، تم کو معلوم ہے آج کل ڈاک کی گڑبڑ رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ تم اطمینان رکھو۔ کیوں نہیں ملا ہوگا، تم نے کہاں دیا تھا؟ لکھنؤ۔ کیوں، وہاں کیوں دیا تھا؟ بس ایسے ہی، اصل میں نے کسی سے سنا تھا وہ کچھ بیمار ہیں اور لکھنؤ گئے ہیں۔ پھر روبینہ تو جواب دیتی۔ وہ ان کے ساتھ کب ہے، وہ تو ان کو عرصہ ہوا چھوڑ چکی ہے۔ جھوٹ، میں جھوٹ کیوں کہتا؟ پھر مجھے تو لکھ دیتے۔ ان کو معلوم تھا کہ تم بی اماں کے انتقال سے بے حد پریشان اور بہت کمزور اور بیمار ہو رہی ہے گزشتہ چند مہینوں میں، اس لیے نہیں لکھا۔ وہ وحشت زدہ اور سراسیمہ نظروں سے علی کو تک رہی تھی، پھر اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ رابعہ دل کو سنبھالو، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا یہاں دل نہ لگے گا اور اس قدر پریشان ہوگی تو میں تم کو اماں کے پاس چھوڑ آتا۔ کاش میں اس منحوس جگہ نہ آتی، یہاں کر گھڑی بھر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ اس نے بچی کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ اب 2 دن میں اور پکاؤں گا، پھر تمہاری باری ہے۔ بولو اب تو ٹھیک ہو، پکا لوگی؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں کھویا ہوا پن تھا، وہ خود یہاں تھی، اس کا دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ بچی کے کاموں میں لگی رہی مگر اس کا دماغ حاضر نہ تھا۔ دوسرے دن دوپہر کی ڈاک میں کئی خط آئے جو سب کے سب اس کے سسرال والوں کی طرف سے بچی کی مبارکباد پر آئے تھے۔ اس کی آنکھیں نادر کے ہاتھ کا لکھا ہوا پتہ ڈھونڈتی ہی رہ گئیں۔ رسالوں کے بنڈل کے نیچے جو لفافہ نکلا اس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ فرتے شوق سے اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کیا تم نے بینا کو اطلاع دی تھی؟ نہیں تو، علی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر تو معلوم ہوتا ہے بھیا نے ان کو خبر دی ہے۔ چلو ان کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی۔ علی کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ میں بھی پڑھ سکتا ہوں اس کا خط؟ اس کے شانے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رابعہ نے اپنے جوش اور اشتیاق میں اس کی کیفیت پر غور ہی نہ کیا۔ بینا کا خط کھلا اور دونوں نے اکٹھا پڑھا۔ خط اردو میں تھا۔ خط کیا تھا؟
لکھنے والی نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میں نے مدت سے خط نہ لکھا تھا، نہ اس کی ضرورت پیش آئی، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ یہ ناگوار فرض مجھے کو انجام دینا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں اور بات کس طرح کروں۔ کیا تم یقین کرو گی کہ نادر مر گیا؟ ہاں رابعہ، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اس کو بار بار پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم یقین کرو گے کہ زندگی کی تمام یادیں ختم ہو گئیں؟ اب کچھ کہنے سننے کو نہیں رہا۔ کیا اس کے بعد بھی تم جاننا چاہتی ہو کہ اسے کیا ہوا تھا؟ اس کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ رابعہ، اب نہر کے کنارے جگنو کبھی نہیں جگمگائیں گے، اب باغوں میں کوئل کبھی نہیں کوکے گی۔ اس کی موت نے آکاش کے تاروں کی ساری سندرتا چھین لی، اور اب میں نے ایک بالکل نئی زندگی شروع کی ہے۔ ہر چیز کو ایک نئی نظر سے دیکھا ہے، ہر بات کو یاد کرنے کی عادت چھوڑ دی۔ مگر رابعہ، میں اس کے ان آخری دنوں کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ کاش تم دیکھتی، وہ ان دنوں کتنا معصوم ہو گیا تھا۔ وہ نرسنگ ہوم میں اتنا خوش اور مطمئن تھا جیسے کوئی اپنے گھر میں ہو۔ اس کو اپنے متعلق ایک ایک بات کا علم تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ ہر لحظہ اس کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ جس قدر اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا تھا، اس کے سکون اور معصومیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی دلچسپی لینے لگا تھا۔ مثلاً اس کے کمرے کی کھڑکی پر جو گلاب کی بیل تھی، اس سے اس کو دلچسپی ہو گئی تھی۔ ننھی ننھی کلیوں کا نمودار ہونا، پھر ان کا آہستہ آہستہ بڑھنا، چٹکنا اور کھلنا اس کے لیے بے انتہا اہم ہو گیا تھا۔ اور جب وہ پھول کو پتی پتی ہو کر جھڑتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر عجیب کیفیت نظر آتی تھی، گویا اس نے زندگی کے کسی عظیم راز کو معلوم کر لیا۔ پھر شام کو وہ مجھ سے بڑی التجا سے کہتا، بینا، گلاب کے اس خالی ڈوڈے کو توڑ دو۔ کیوں، کیا تم کو وحشت ہے؟ میں پوچھتی تو کہتا، جن پتیوں پر اس کے وجود کا انحصار تھا، جب وہ ساتھ چھوڑ گئیں تو اس کی باقی رہنے کا کیا فائدہ؟ اس بیل میں بلبل کا گھونسلہ تھا، اس کے بچے نکلے تو بڑے شوق سے ان کو بڑھتا ہوا دیکھتا اور کھڑکی پر روزانہ پکے ہوئے چاول رکھتا تھا، جسے وہ بڑے شوق سے ایک ایک دانہ لے جاتی۔ ایلبم کھول کر دیر دیر تک پرانی تصویریں دیکھتا رہتا۔ محمود کا خط آتا تو پڑھ کر چپ ہو جاتا، خط سرہانے رکھ دیتا اور کئی تقاضوں پر چند سطریں لکھ دیتا۔ ان 3-4 مہینوں میں وہ ہمیشہ سے زیادہ عزیز اور قیمتی معلوم ہونے لگا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے، یہ خوف بڑھ رہا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اس کا دل رفتہ رفتہ اپنا کام ختم کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے یوں ہی اس کے اندر جینے کی آرزو پیدا کرنے کی خاطر کہا، نادر، تمہاری کتاب تو ادھوری پڑی ہوگی؟ تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کتاب مکمل ہو گئی ہے اور وہ پبلشر کے پاس پہنچ گئی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور بولا، اگر مکمل نہ ہو گئی ہوتی تو مجھے رنج ہوتا۔ لکھنے والا ادھوری تصنیف چھوڑ کر مرنے پر مشکل ہی سے راضی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مگر اب تو تم ٹھیک ہو رہے ہو، اور اب محمود آئے گا تو بالکل ٹھیک ہو چکے ہوگے۔ اس کو الہ آباد لے کر جانا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کی نیم وار نظریں افق میں ڈوبتے ہوئے سورج کو بڑی مایوسی سے دیکھ رہی تھیں۔ بس رابعہ، پھر یوں ہی آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ اس ننھے سے دیپ کی لو ٹمٹماتی رہی، اور اس کو فروزاں کرنے کے لیے مجھے چند قطرے تیل نہ مل سکا۔ اب میں دیوالی کے دیپ کبھی نہیں جلاؤں گی۔ پھر اس صبح جب مجھے نرسنگ ہوم سے وہ ٹیلی فون ملا اور میں وہاں پہنچی تو وہ سو رہا تھا، بڑے آرام کی نیند۔ اس کے سرہانے خوشبوئیں جل رہی تھیں، وہ اور بوا بیٹھی ہوئی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ وہ جو اس کی زندگی میں کونوں میں جا جا کر روتی تھی، آج بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ میں نے جاتے اس کو جھنجھوڑ ڈالا، بوا، تم نے یہ کیا پاگل پن کیا ہے؟ یہ منحوس خوشبو اس کے سرہانے جلا دی، خدا کے واسطے یہاں سے اٹھا دو۔ وہ اٹھے گا تو گھبرا جائے گا۔ بوا، اس کو پریشان نہ کرو، وہ آپ ہی بہت دکھی ہے۔ اس نے مجھے انگلی سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور آنسوؤں کے موٹے قطرے اس کے جھریائے ہوئے سیاہ چہرے کے نشیب و فراز میں چڑھی ندیوں کی طرح بل کھانے لگے۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا، مگر یہ مجھے اس پر، دنیا کی ہر چیز پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دوں۔ میں اس کے قریب گئی اور میں نے چادر ہٹا کر دیکھا، وہ سوتے میں مسکرا کیوں رہا تھا۔
ہائے نادر جی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم تو کئی دن سے مجھے اطمینان دلا رہے تھے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سازشی کہیں کہ شرم نہ آئی، چپکے سے بے کہے سنے بھاگ دیے۔ میں پکار پکار کر کہتی رہی، بس اب رابعہ، اب کچھ لکھنے کو نہیں ہے۔ تم کہو گی کہ بینا نے کس دل سے اتنا بڑا خط لکھ دیا، مگر میرا تو دل چاہتا ہے ہر صبح اٹھ کر باتیں دہراؤں۔ ہر نیا دن جب اس کی موت اور میری زندگی کے درمیان منزلیں اور فاصلے قائم کرنے کو آتا ہے تو میں اس کے خلا کو اس طرح پورا کر لیتی ہوں اور وہ میرے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ تمہارے عادل بھائی دوسرے دن پہنچ گئے تھے۔ وہ کئی مہینے سے جیل میں تھے، تم کو شاید معلوم نہ ہو، مگر ان کی صحت خراب نہ ہو جاتی تو ابھی بھی وہ رہا نہ ہوتے۔ وہ بے انتہا روتے ہیں، ہمارا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھ میں تو بولنے کی بھی ہمت نہ تھی، مگر اویناش نے اس کو سمجھایا کہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے مر جانے سے ہماری زندگی میں کیا چیز کم ہو گئی ہے۔ وہ آج محمود کے پاس جا رہے ہیں اور پھر تمہیں خط لکھیں گے۔ تو رابعہ، آج ایک عمر کی داستان ختم ہو گئی۔ میں تم کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور سڑک پر شہنائی بج رہی ہے۔ ایبک کو شملے ہی میں ریڈیو پر پشتو کی خبروں اور پروگرام میں ایک معمولی سی ملازمت مل گئی تھی۔ شملہ کی رہائش اور قلیل تنخواہ اور روبینہ کے بے تکے خرچ کی وجہ سے مشکل سے گزر ہو رہی تھی۔ انہوں نے جاکو کا مکان چھوڑ دیا تھا اور ریڈیو اسٹیشن کے قریب ہی 2 مختصر سے کمروں میں چلے گئے تھے۔ روبینہ کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا تو آنکھیں بند کر کے بسکٹوں کے بنڈل، پھل، جام اور جیلیوں کے ٹن اور کرافٹ چیزیں خرید لاتی۔ مہینے کی شروع تاریخوں میں ریستوران اور سینما کے چکر بھی لگا دیتے، پھر 15 دن کے بعد قرض کی نوبت آ جاتی۔ ایبک نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے ماموں سے رفتہ رفتہ کنارہ کشی سے کر لی تھی۔ اس کو کچھ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا کہ اس محبت بھرے دل کو اپنی زندگی سے رنجیدہ کرے۔ اتوار تھا اور وہ گھر پر ہی تھا۔ روبینہ کی طبیعت صبح ہی سے کچھ مزمحل تھی۔ وہ خاموش اور سست نظر آ رہی تھی۔ دن دھندلا اور کہر آلود تھا، ساری رات برف ہوتی رہی تھی، ہر طرف خاموشی اور سناٹا۔ وہ دونوں آتش دان کے قریب بیٹھے تھے۔ ایبک اخبار دیکھ رہا تھا اور وہ ہونے والے بچے کا سفید اونی سویٹر کوٹ مکمل کر رہی تھی۔ ایبک نے اخبار پہ سے نظر اٹھائی اور فکر مند ہو کر پوچھا، کیسی ہو؟ اگر کہو تو ابھی ہسپتال لے چلوں؟ کیسی ہو؟ اگر کہو تو ابھی ہسپتال لے چلوں، ایسا نہ ہو کہ پھر برف باری شروع ہو جائے۔ اس نے کچھ مسا کر اپنے ڈھیلے ڈھالے کوٹ کو برابر کیا اور بولی، نہیں، میں جانتی ہوں کہ ابھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے کوٹ کے سرخ دامنوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا۔ یہ مخصوص وضع کا میٹرنٹی کوٹ اس کے لیے نادر نے سلوایا تھا۔ ایبک نے اخبار ہاتھ سے رکھ دیا۔ تم جانو بھائی، مجھے تو کوئی تجربہ نہیں۔ وہ خاموش اور پریشان سی نظر آ رہی تھی، اس کے بال سکارف کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت اس کو تھکی ہوئی اور عمر رسیدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ کچھ نہیں نا ایبک۔ ابھی تک اکثر بے خیالی میں اس کو نادر کہہ جاتی تھی یا کہتے کہتے رک جاتی۔ نہیں، اب تھک گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائے، مجھ سے اب انتظار نہیں کیا جا رہا، اور کل مجھ سے ڈاکٹر نے کہا تھا 2 ہفتے تو تم یقیناً لوگی۔ پھر کیا بات ہے؟ 2 ہی ہفتے کی بات ہے اور تم اتنی بے صبر نہ ہو۔ نہیں، بے صبری کی بات نہیں ایبک، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک دم ہی اس وبال میں پھنس جاؤں۔ اس نے روحانسی ہو کر کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں 2-3 دن سے محمود کو خواب میں دیکھتی ہوں۔ ایبک نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سوچا، میرا بچہ تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی وبال معلوم ہو رہا ہے، اور وہ الو کا پٹھا محمود روز خواب میں نظر آتا ہے۔ کاش میں ڈاکٹر نادر اور اس کے لونڈے کے وجود سے نجات پا سکتا۔ آیا کافی لے کے اندر آئی تو کشتی میں ڈاک کے 2 لفافے تھے۔ ایک روبینہ کے نام اس کی ماں کا خط تھا، دوسرا ایبک کے نام سرن کا خط تھا جو چائل سے پتہ کاٹ کر بھیجا گیا تھا۔ یہ خط سرن نے اس کی شادی پر مبارکباد دیتے ہوئے انگریزی میں یوں شروع کیا تھا، ارادہ تھا کہ تم کو شادی ہوتے ہی مبارکباد لکھ کر بھیجوں، لیکن ایبک، میں اپنے استاد ڈاکٹر نادر کے منہ کو خاموش ہو جاتا، اس کی مروت اجازت نہ دیتی تھی، اور اب جب کہ ڈاکٹر نادر فقط ایک یاد بن کر رہ گیا ہے تو میں نے سوچا تم کو مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے۔ تم کو شاید خبر ہوئی ہو کہ وہ بہت پیارا اور ہر دل عزیز شخص اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے اس سے یہی توقع تھی، اس جیسے انسان کا یہی انجام ہونا تھا۔
غرض کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یہ بھی کوئی مر جانے کی بات تھی، مگر سنا ہے دل میں خرابی عرصے سے واقع ہو رہی تھی۔ چلو تم کو خانہ آبادی مبارک ہو۔ ایبک نے خط پڑھا اور ڈال دیا۔ برف کی ایک کے بعد ایک سل سے اس کے اوپر پھسلتی چلی گئی اور وہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ آتش دان میں ناچتے ہوئے آگ کے شعلوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یا یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی ابھی ابھی میرے ہونے والے بچے سے بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ خدا معلوم کیوں وہ اس کو دیکھ کر سہم گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت اور بھی سن رسیدہ اور خشک نظر آ رہا تھا۔ خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنا خط کھولے بغیر خط پڑھنے میں ایبک کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی اس نے خط اٹھا لیا اور جلدی جلدی اس اجنبی تحریر کو پڑھا۔ کمرے کی ہر چیز گھوم رہی تھی۔ اس کو معلوم ہو رہا تھا کہ ہنڈولے میں بیٹھی تیزی سے چک پھیریاں کھا رہی ہے، کبھی سر نیچے اور کبھی پیر نیچے۔ آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کی لپ لپاتی ہوئی زبانیں ہر طرف سے اس کو محیط کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ کمرے کی ہر چیز تیزی سے گھوم گھوم کر گٹمٹ ہوئی جا رہی تھی۔ یہ چکر کاٹتے کاٹتے اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پیٹ میں بڑی زور سے چمچہ چلا دیا۔ ایک زور کی ابکائی آئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور اسی شام ہمایوں پیدا ہوا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ہسپتال کے وارڈ میں پایا۔ ہر طرف ہسپتال کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ نرس نے انجیکشن کی سرنج اس کی باہ میں سے آہستہ سے نکالی اور اسپرٹ کی روئی سے جلدی جلدی باہ ملی اور اس کو آنکھیں کھولے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا حال ہے؟ جواب میں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو تکتی رہی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، بڑا تندرست اور خوبصورت۔ اس کی آنکھوں کی وحشت خفیف سی کم ہوئی۔ میں تمہارے شوہر کو بلاتی ہوں، وہ بھی غریب دوپہر سے منتظر اور پریشان ہے۔ ایبک کو دیکھ کر اس کے دل سے خوف و ہراس دور ہو گیا۔ اس کی پریشانی اور وحشت کا سبب وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ ان دونوں نے اس واقعے کے متعلق ایک بات نہ کی۔ اس کو بتاتا رہا کہ وہ کس طرح مشکلوں سے اسے یہاں لایا اور ہسپتال کی بوڑھی یورپین انچارج نے کس قدر جھڑکیاں اس کو دی تھی کہ تم اس کو عین وقت پر ہوش آ جاتا تو یہ مر جاتی۔ پھر اس نے ٹہل ٹہل کر انتظار میں وقت کاٹا، کس طرح ایک ایک لمحہ پہاڑ کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ رات سرد اور خاموش تھی، باہر برف گر رہی تھی اور فضا اسی طرح خاموش اور ساکت تھی جیسے دم بخود ہو۔ گرم اور آرام دہ کمرے میں بھی وہ کتنا خوش ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ مگر آج جب یہ موقع آیا تو وہ کچھ عجیب سے احساس میں مبتلا تھا۔ مسرت کی ہر نئی رو کے ساتھ ایک وہم سا پیدا ہو رہا تھا اور وہ پریشان ہو جاتا۔ سامنے برف سے سفید بستر پر سرخ کمبل اوڑھے ہوئے اس کے بچے کی ماں نقاہت اور نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ روبی، وہ پیار سے اس کی طرف جھکا، شکر ہے کہ تم میرے سامنے زندہ سلامت موجود ہو۔ اب تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نقاہت کے عالم میں سر ہلا دیا۔ نرس نے دروازے پر دستک دی۔ ایبک نے اس کو اندر بلا لیا۔ مسٹر ایبک، میرا خیال ہے اب آپ باہر چلے جائیے۔ وہ ہاں، معاف کرنا سسٹر، میں چلتا ہوں۔ اچھا روبی ڈارلنگ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دیا۔ نرس غسل خانے میں کچھ کھٹ پٹ کر رہی تھی اور وہ دروازے کی طرف چلا۔ ایبی، اس نے اپنی کمزور آواز میں اسے پہلی دفعہ پکارا۔ ہاں، وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا۔ بات سنو۔ اس کے اشارے پر وہ اس کے قریب آ گیا۔ ادھر جھکو۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا مفلر ٹھیک کر کے اس کے اوور کوٹ کا کالر اونچا کر دیا۔ کیا بات ہے؟ ایبک نے سرگوشی میں پوچھا۔ باہر برف بہت گر رہی ہے اور تم لاپرواہ ہو۔ پھر وہ ایک دم بے قابو سی ہو گئی اور بڑی التجا سے بولی، ایبی مجھے سچ بتاؤ، تم مجھے چھوڑ کر کہیں چلے تو نہیں جاؤ گے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ ارے پگلی، اب تم چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، نہیں تو میرا سسٹر میرا کان پکڑ کر نکال دے گی۔ اس نے ننھے سے بچے کی طرح اس کے چاروں طرف کمبل لپیٹ دیا اور اس کو پیار کیا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ پھوئیوں پھوئیوں برف اب بھی گر رہی تھی اور اس کے چسٹر پر جگہ جگہ روئی کے گالے سے جمتے جا رہے تھے۔ رات گئے جب برف باری تھم چکی تھی
اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کی تندی ختم ہو چکی تھی۔ اسکرین کے پیچھے جلتے ہوئے لیمپ کے عقب میں سے آتی ہوئی دھیمی نیلی روشنی میں وہ سرخ کمبل میں لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد اور تکان کے علاوہ ایک گہرے غم کا تاثر تھا۔ اس کو یوں سوئے ہوئے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا خواہ اس کی آنکھیں نہ روئی ہوں مگر اس کا دل ضرور روتا رہا ہے۔ وہ کسمسائی اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی گال کے نیچے دبا لیا، پھر سوتے میں بولنے لگی، اچھا تو وہ ختم ہو گیا۔ کیا نادر نام کا وہ شخص اب مجھے کبھی نظر نہیں آئے گا؟ ایبک تم کہاں ہو؟ دیکھو یہ نادر کیا کہہ رہا ہے۔ ارے محمود کہاں چلے تم؟ وہ زور سے پکاری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ سارا ہسپتال نیند میں گہری سانسیں لیتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی خالی نظریں چاروں طرف دوڑائیں اور آنکھیں بند کر کے سوچا، تم مجھے یوں یاد آؤ گے اور تم سے ترک تعلق کر کے بھی اتنا گہرا رابطہ رہے گا، یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ مگر کیا میں تمہارے لیے اس درجہ اہمیت رکھتی تھی؟ سچ بتاؤ، کیا تم میری وجہ سے اپنے جی سے گزر گئے؟ نادر کیا واقعی؟ وہ گھر جس میں تم مجھے بیاہ کر لائے تھے اب ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ اب اس میں کبھی وہ ہنسی اور قہقہے نہ گونجیں گی۔ تمہاری موت مجھے کیوں رلا رہی ہے؟ مجھے اس گھڑی یوں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہاری بیوہ ہوں؟ شاید اس لیے کہ تمہارے مرنے سے میرا بچہ جو یتیم ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، دھیرے دھیرے بہتے ہوئے بے آواز آنسو سر اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ان کو روکنے یا خشک کرنے کی اس نے قطعی کوشش نہ کی تھی۔ پھر ایک دم درد کی ایک لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھول دیں، آنسو خشک کیے اور اس کا جی چاہنے لگا وہ ننھا سا بیٹا جو آج شام اس دنیا میں وارد ہوا ہے اس کے پاس ہوتا۔ نہ جانے کیسا ہے اور کس کی شکل ہے، میں نے تب تک اس کو دیکھا بھی نہیں۔ آتش دان کے قریب سوئی ہوئی آیا اس کی ہائے ہائے کی آواز سن کر چونکی۔ کیا بات ہے میم صاحب، گرم پانی کی بوتل اور چاہیے؟ ہاں آیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اپنی تنگ دستی کے باوجود ایبک نے اس کے لیے ہر سہولت مہیا کی تھی۔ پرائیویٹ کمرہ بھی لیا تھا اور ایک آیا کے رہنے کا بھی انتظام کیا تھا۔ گرم پانی کی بوتل کی گرمی پا کر اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور سو گئی۔ رات اندھیری تھی اور گھر سنسان۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی کبھی اس کے بغیر تنہا نہ رہا تھا۔ اس کی غیر حاضری اس کو بہت کھل رہی تھی۔ سامنے مسیری پر ابھی تک اس کا ڈریسنگ گاؤن بے ترتیبی سے پڑا تھا۔ سرہانے والی میز پر اس کی ادھوری بنائی پڑی ہوئی تھی۔ ایک اس کے نہ ہونے سے ہر چیز پر افسردگی برس رہی تھی۔ وہ کھائے بغیر ہی سو گیا۔ آج صبح ہی سے وہ بڑی متضاد کیفیتوں سے دو چار تھا۔ پشیمانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت نے اس کے دماغ کو سن سا کر دیا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونکا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بغیر ہلے جلے چھت دیکھتا رہا۔ اف میں کتنا تھکا ہوا ہوں، نہ جانے مجھے ایک قسم کا احساس شکست کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میرے ہاتھ سے کوئی بڑی ہی قیمتی چیز گر کر چکنا چور ہو گئی ہے۔ اس نے سرہانے سے سگریٹ کیس اٹھایا اور سگریٹ جلا لیا۔ آج اس پر عجیب انکشاف ہوا تھا، روبینہ کو ڈاکٹر نادر سے نفرت ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس سے اب بھی محبت کرتی تھی۔ اس کا کیا تو خیال تھا کہ عورت جب کسی شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یاد کے دروازے بھی اس پر بند کر دیتی ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ عورت کے مزاج کی حدیں معین کرنا حماقت ہے۔ اس پر نادر کی موت کی خبر نے کتنا شدید اثر کیا ہے۔ آج شام بھی وہ بڑی سوگوار نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے نادر کی موت کا ذمہ دار کون تھا۔ اس کو تو یہ خیال بھی نہ تھا وہ اس عورت کی جدائی کا کوئی سنگین اثر لے گا جو صحیح معنوں میں اس کی شریک حیات بھی نہ بن سکی تھی، جس سے اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ پھر سچ تو اس نے اس کو یہ ترغیب نہ دلائی تھی کہ نادر کو چھوڑ دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی صحت بتدریج ختم ہو رہی تھی۔ وہ اتنی ہی عمر لکھا کر لایا تھا تو اس میں کسی کا کیا دوش؟ یہ سب سوچ کر وہ مطمئن سا ہو گیا۔ اس نے دوسری کروٹ لی اور اپنے بچے کے متعلق سوچا، کتنا تندرست ہے اور کس قدر پیارا لگ رہا ہے۔ یہ تو صرف میرا اپنا ہوگا، اور اگر خانم اس کو دیکھتی تو کس قدر خوش ہوتی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھا، پھر ایک ننھا منا گلگلا سا وجود اس کو اپنے بہت قریب محسوس ہوا۔
اس نے سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل دیا اور لحاف اپنے اوپر کھینچ کر برابر کر لیا۔ تم ماہ شب چہار دہم تھے میرے گھر کے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، وہ کینوس پر جھکی ہوئی تھی اور رنگوں کی یہ پیالیاں بے ترتیبی سے اس کو چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں برش چلتے چلتے رک گیا تھا۔ وہ مدھم اور گلو کو گیر آواز میں گنگنائی، تم ماہ شب چہار دہم تھے۔ کئی دن سے وہ اس تصویر کو بنانے میں مشغول تھی۔ کئی کینوس خراب کر چکی تھی۔ جتنی محنت سے وہ تیاری شروع کرتی، اسی قدر اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کوشش میں ناکام ہو رہی ہے۔ ان خطوط اور خد و خال میں جو کینوس پر ابھرتے تھے، وہ شخصیت نمایاں نہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کی نظر میں دلکش اور پیارا بن جاتا تھا۔ یہ احساس اس کو کبھی نہ تھا کہ اس کے بھائی کی شخصیت میں ساری جاذبیت چند بڑی متضاد کیفیتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ جب بھی کینوس پر بنائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ اس چہرے میں وہ دل نشیں سنجیدگی نہیں ہے، ان لبوں پر وہ معصوم اور شگفتہ تبسم نہیں، ان آنکھوں میں وہ سوچتی ہوئی اداس سی گمبھیرتا نہیں۔ ہائے بھیا، کیا واقعی میں تم کو اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ ہر بار کینوس کو پھاڑ کر سوچتی، نہیں، یہ قطعی تمہاری تصویر نہیں ہے۔ اگر یہ تم ہو تو پھر میرا دل کیوں نہیں چاہتا کہ اسے چمٹ کر خوب روؤں؟ اور پھر وہ نئے کینوس پر برش چلا رہی ہوتی۔ اس کو اپنے سر پیر کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے کئی گھنٹے سے بچے کو دودھ تک نہیں پلایا تھا۔ علی کو معلوم تھا وہ اسی طرح دیوانی رہے گی جب تک وہ جو کچھ چاہ رہی ہے وہ اس کینوس پر نہیں ابھرے گا۔ وہ بچی کو تھپک تھپک کر سلا چکا تھا اور خود بھی اس کے قریب لیٹ کر سو گیا تھا، اور اب اس وقت یعنی 12 بجے رات کو جب برش چلاتے اس نے روکا اور تصویر کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ ہاں، یہ تم ہی تو ہو، دیکھا نہ، پکڑ لیا تم کو، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسوؤں کے عقب سے وہ آنکھیں اس کو اور بھی زیادہ اداس اور سوچتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بے خیالی میں گنگناتے ہوئے پھر برش چلانے لگی۔ آہستہ آہستہ نادر زندہ اور مجسم ہو کر کینوس پر ابھر رہا تھا، اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس روٹھے ہوئے بھائی کو کہیں سے پکڑ لائی ہے اور دھرتی کے سینے میں سوئے ہوئے اس چاند کو ایک بار پھر آکاش پر لے کر آ گئی۔ اس نے تصویر کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور اس کے برش ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میری جان، میں صدقے کیوں نہ ہو گئی تم پر۔ جس دن سے بینا کا خط آیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر عجیب قسم کی وحشت اور سراسیمگی سی طاری تھی، مگر آج اس تصویر کو دیکھ کر اس کے آنسو ابل پڑے۔ آج اس کو پھر اپنی بے بسی کا احساس ہوا کہ وہ وہاں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 سال ختم ہوں گے تو وہ جائے گی۔ ہندوستان واپس جانا ہنسی کھیل تو نہیں تھا۔ ایک تو یہی بہت تھا کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ان دونوں کا آسانی سے انتظام ہو گیا اور وہ یہاں آ گئے تھے۔ علی اسکالرشپ پر آیا تھا اور وہ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں تھی۔ بہت دقت سے گزارا ہو رہا تھا، پھر بچی کی پیدائش نے اور بھی دقت پیدا کر دی، غرض وہ تو یہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہائی، میں اپنے محمود کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتی، خدا جانے میرا بچہ کس حال میں ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ اور محمود اپنی ہر بدنصیبی سے بے خبر اسکول میں مگن تھا۔ نیلی آنکھوں والے یوجین اور زبیر کے علاوہ بے شمار لڑکوں کے درمیان بعض وقت وہ یہ بھول جاتا کہ اس کی زندگی میں ان بچوں کے برعکس ایک عجیب سی الجھن ہے۔ اس کی محبت ماں باپ کے درمیان ٹکریں کھا رہی ہے۔ میرا گھر کون سا ہوگا؟ میں چھٹی میں کس کے پاس رہوں گا؟ یہ ایسے سوالات تھے جو بورڈنگ ہاؤس کی پابندیوں، سسٹر سیلیا کے سخت گھونسوں اور اسکول کے ہنگاموں کے درمیان گم ہو چکے تھے۔ کچھ دن سے وہ البتہ کچھ بددل اور خاموش تھا۔ اس کو ابا کا خط ملا تھا، وہ دہلی سے آیا تھا۔ کیوں ممی مجھے خط کیوں نہیں لکھتی؟ وہ کئی دن سے سوچ رہا تھا۔ پھر اس کو بتایا گیا کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ سسٹر سیلیا اس کے ساتھ تھی، عادت کے خلاف مہربان اور خاموش۔ بے وجہ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ بورڈنگ ہاؤس کے ویٹنگ روم میں گیا۔ دبلے پتلے اور لمبے سے قد کے وہ صاحب اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر عادل نے اپنے قریب بٹھا لیا۔ محمود، تم نے تو مجھے دیکھا تک نہیں ہے، میں تمہارا چچا ہوں۔ آپ کا نام کیا؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ عادل۔
عادل، آپ عادل چچا ہیں؟ میرے ابا مجھے کبھی کبھی آپ کا نام بتاتے تھے۔ ہاں بیٹے، میں تمہارے ابا کا بھائی ہوں۔ آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ ابا نے؟ اس نے سر ہلا کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، عادل نے سر جھکا لیا۔ آپ ان سے ملے تھے؟ کیسے ہیں؟ اب آپ جائیے گا تو ان سے کہیے محمود کو خط لکھ دیں، وہ آپ کے خط کا روز انتظار کرتا ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں۔ اس نے پیکٹ میں بندھی ہوئی چیزیں اور بسکٹس کے ڈبے اس کے حوالے کرتے اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ شکریہ۔ یہاں آ کر اس کی اردو بولنے کی عادت چھوٹ گئی تھی، وہ زیادہ تر انگریزی ہی میں بات کرتا تھا۔ میں آپ کو خط لکھ کر لا دوں، ان کو دے دیجیے گا۔ عادل کی آواز میں لرزش تھی اور محمود خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عادل یکایک سسٹر کی طرف مخاطب ہوا۔ کیا یہ ناگوار فرض آپ انجام دے سکیں گے؟ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس پیارے بد نصیب بچے کو پیار کیا اور کھڑا ہو گیا اور مدر کے دفتر کی طرف چلا گیا، جہاں اس کو مدر سپیریئر سے محمود کے متعلق چند ضروری باتیں کرنا تھیں۔ چلتے وقت محمود کے پاس رکا اور کہا، اسکول کے بعد تمہارے پاس آؤں گا، کچھ دیر کو میرے ساتھ باہر چلنا۔ مجھے اجازت نہیں ملے گی، میں اجازت لے لوں گا۔ دوپہر کے وقت اسکول کے بچوں اور لڑکوں کو اسمبلی میں جمع کر کے مدر سپیریئر نے ان کو حسین کے باپ کی موت کے متعلق بتایا۔ وہ صرف حسین کا باپ ہی نہ تھا بلکہ اسکول کا ایک بہت عزیز اور ہونہار طالب علم بھی تھا، کرکٹ کا چیمپئن اور ڈبیٹنگ سوسائٹی کا ایک مشہور رکن۔ سینئر کلاسوں کے لڑکوں نے اسمبلی ہال میں لگے ہوئے مختلف گروپس کے تصویروں کے درمیان مدر کے بتائے ہوئے گروپ میں مختلف کپوں اور شیلڈوں سے لدے پھندے اس دلکش سے لڑکے کو ڈھونڈ ہی لیا۔ 3 منٹ کی خاموشی کے دوران میں کئی لڑکے اور لڑکیوں نے بیک وقت سوچا، کیا گھنگریالے بالوں اور روشن آنکھوں والے چیمپئن مر بھی جایا کرتے ہیں؟ محمود کو سسٹر سیلیا نے اسمبلی میں نہیں جانے دیا تھا۔ اس نے اس کو علیحدہ لے جا کر پہلے ایک گلاس گرم کوکو کا پلایا۔ وہ اس بے وقت کی مہربانی پر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، مگر سسٹر سیلیا کا کہنا پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ کوکو پی گیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اس کی نیکر میں سے ادھر سے نکلی ہوئی قمیص کو ٹھیک کرنے لگی۔ محمود چست اور کفن کے سے سفید لباس میں لپٹی ہوئی زندہ عورت کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان سی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی سخت کوفت میں مبتلا ہو۔ عادل نے جو ناگوار فرض اس کے ذمے کیا تھا وہ بظاہر کتنا سہل معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب اس کو پورا کرنے چلی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ محمود، تم تو بہت بہادر لڑکے ہو۔ تم کسی ایسی بات سے پریشان نہیں ہوتے جو تم کو سننا پسند نہ ہو۔ وہ رک گئی۔ محمود ایک الجھن اور حیرت کے عالم میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ محمود، تمہارے ڈیڈی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تم اب ان کو کبھی نہ دیکھو گے، مگر تم ہمت سے کام لینا، تم کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ سب اس ایکٹر کی طرح ایک ہی سانس میں بک گئی جو اسٹیج پر آ کر اپنا پارٹ بھول گیا۔ محمود کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے اپنا زینی لب دانتوں تلے دبا لیا اور سوچا، ایڈیٹ گدھی، یہ کون ہوتی ہے کہنے والی؟ محمود، تم کو رونا چاہیے۔ سسٹر سیلیا نے اسے رونے کی فرمائش کی، مگر وہ بدستور کھڑا رہا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے اس کی سخت ہتک کر دی ہو، بھرے بازار میں اس کے کپڑے اتار لیے ہوں۔ وہ کھڑا سوچتا رہا، اب میں اپنے ساتھیوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ وہ سب کیا کہیں گے، اس کا باپ مر گیا؟ کتنے شرم کی بات ہے۔ اس کے دل و دماغ میں صدمہ اور آئندہ کی فکر کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اس وقت شرم اور توہین کا ایک بے پناہ احساس اس پر طاری تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے لڑکھڑاتے قدموں سے سب کی نظروں سے بچتا بچاتا ڈارمیٹری میں گھس گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جوتے اتارے بغیر ہی وہ سر سے پیر تک چادر تان کر سو گیا، مگر ایک لہجے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بجنے والے اسکول کے گھنٹے کے ساتھ ہی اس کو خوف ہوتا، اب اسکول ختم ہونے والا ہے، وہ سب آتے ہوں گے۔ ہاؤ ہاؤ اور دنگے فضاد کی آوازوں نے اس کو بتا دیا کہ چھٹی ہو گئی ہے۔ وہ اسی طرح بنا پڑا رہا۔ جونیئر اور سینئر لڑکوں کی ایک رو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے محمود؟ چادر کے اندر اس کا رواں رواں لرز اٹھا۔ اس کا دل چاہ اٹھ کر ان سب کے منہ پر تھوک دے، ہاں میرا باپ مر گیا، تم سے مطلب؟ تم کون ہوتے ہو باز پرس کرنے والے؟ مگر وہ بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ نیلی آنکھوں والے سادہ دل یوہین نے آہستہ آہستہ شش کی اور کہا، وہ سو گیا، تم لوگ چلے جاؤ۔ چھوٹے بڑے اور بھاری بھاری قدم یک کے بعد دیگرے کمرے سے نکل گئے۔
محمود نے آہستہ سے چادر سرکائی اور ایک آنکھ کے کونے سے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خدا جانے کس کونے سے ہیو نکلا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کا بھورے تلوں سے بھرا ہوا چہرہ اور سرخ ہونٹ تعصب سے پھولے ہوئے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سفیدی نمایاں تھی، اس کے نیچے کا ہونٹ لٹکا ہوا تھا۔ وہ گردن مٹکائے آیا اور روٹھی روٹھی آواز میں یوں بولا گویا یہ سب اس کی اپنی خطا ہو۔ آئی ایم سوری حسین۔ ہیو محمود کا پہلے دن سے حریف ثابت ہوا تھا، اور اس کا کیا ہر لڑکی کا مذاق اڑاتا اور قہقہے لگاتا، ساتھ ہی بعض وقت عجیب گہری گہری باتیں بھی کرتا تھا۔ محمود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ہیو، آدمی کیوں مر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مرنا ہوتا ہے۔ مگر ہیو کیوں مرنا ہوتا ہے؟ اب ہیو کی پرانی رگ بھڑک اٹھی۔ ایڈیٹ مین، تم بالکل کریک ہو۔ تمہاری پیالی کی چائے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تمہاری ٹافی کا ڈبہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ وہ اپنے سرخ ہونٹ سکیڑے بڑی حقارت سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ گیا۔ اس وقت زبیر بھی آ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ہیو، کیا یہاں اسکول میں بھی لوگ مر جاتے ہیں؟ محمود نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہیو لاپرواہی سے بولا، گویا اس معاملے میں وہ کہنا مشق ہو۔ تم دیکھتے جب سسٹر لیزا مری تو کتنا مزہ آیا۔ اس نے پھر سڑا سا منہ بنایا۔ 2 دن تک ذرا دیر بعد چیپل میں گھنٹے بجتے رہے۔ اچھا، تو پھر میری ڈیڈی کے لیے بھی بجے ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ ہیو نے اپنے سنہرے اور سیدھے بال ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا۔ نہیں محمود، یہ بکتا ہے، عیسائی لوگ گھنٹے بجاتے ہیں، مسلمان نہیں بجاتے۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ محمود نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے، میرا بھائی مرا تھا جب بھی نہیں بجے تھے، میری دادی مری تھی جب بھی نہیں بجے۔ مسلمان نہیں بجاتے۔ مسلمان سلی پھول ہوتے ہیں، کریک ہوتے ہیں، آسمانی باپ ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ ہیو کے منہ سے پھر خرافات کا دریا بہہ نکلا۔ مت بکو ہیو، یوجین نے ڈانٹا۔ یوجین خود دوزخ میں جائے گا، یہ کافر ہے، اس کی ماں بھی جائے گی اور سارے آنٹیز بھی جائیں گی۔ ایڈیٹ بلڈی۔ ہیو پر بکواس اور یاوہ گوئی سوار ہو گئی، مگر محمود کے دل کو اس بحث سے بڑی ڈھارس سی ہو گئی۔ سسٹر لیزا بھی مری، یوجین اور ہیو کے گھر میں بھی لوگ مرتے ہیں، اور زبیر کے یہاں تو بہت لوگ مرا کرتے ہیں۔ اب یہ بات اس کے لیے اتنی شرمناک نہ تھی۔ مگر عادل چچا کیا کہیں گے؟ پہلی دفعہ تو مجھ سے ملنے آئیں گے، وہ کہیں گے لو اس کے تو ابا بھی مر گئے، اب کیا فائدہ اس کو کہیں لے جانے کا؟ ممی نہ مر جائیں کہیں، اس نے ڈر کر سوچا میں ان کو کل ہی خط لکھوں گا۔ ساری شام وہ عادل کے ساتھ گھومتا رہا، افسردہ اور اکھڑا سا۔ اس کی آنکھوں میں ہر تیسرے چوتھے آدمی کو دیکھ کر اپنے باپ کی تصویر گھوم جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا ہر چیز لوٹ پوٹ رہی ہے، بالکل ویران ہو رہی ہے۔ یہ کالے کالے پہاڑ، یہ اونچے اور سیدھے پائن اور بید مجنوں بس ایک جھٹکے میں آ رہیں گے۔ اس نے عادل سے اپنے باپ کے متعلق ایک حرف بھی نہ کہا تھا، مگر رات کو لیٹے لیٹے خاموش آنسو بہاتے بہاتے اس کی سسکیاں اور چیخیاں نکل گئیں۔ ہائے ابا جی، ابا جی، ابا جی کے پاس جاؤں گا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا تھا۔ سسٹر سیلیا خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئیں، اس کو اپنے نرم اور گرم بستر میں دبکا کر اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر خود بھی اس کے ساتھ دبک کر لیٹ گئیں۔ وہ خاصی میکینیکل اور سخت طبیعت تھی۔ یہ تمام بچے اس کو مشین کے پرزوئیں کی طرح نظر آتے تھے، مگر آج اس غمزدہ اور معصوم جسم کی گرمی اور قرب نے اس کے اوپر کے خول کو موم کی طرح پنگھلا دیا۔ آج سے 30-35 سال قبل اسی طرح وہ بھی دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی، ایک ننھی سی بے آسرا بچی، زندگی کے لق و دق صحرا میں ایک ایک کا منہ تکتی ہوئی۔ یہ زندگی ماں باپ کے بغیر کتنی سخت آزمائش بن جاتی ہے، اور اگر وہ یوں تنہا نہ رہ جاتی تو وہ سفید کفن نما سخت اور کھڑکھڑائے لباس میں راہبہ بنی نہ گھومتی ہوتی۔ اس کی زندگی کا کچھ اور ہی ڈھنگ ہوتا۔ آنسو ابل کر برسوں کے بعد اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ آخری بار وہ کب روئی تھی اس کو یاد نہ تھا۔ اب تو وہ خود کو گوشت پوست کا بھی نہیں سمجھتی تھی۔ آدھی راتوں کو لیمپ یا ٹارچ ہاتھ میں لیے اپنی ٹک ٹک کرتی ایڑیوں پر راؤنڈ کرتے وقت کٹ پتلیوں کا کھیل یاد آ جاتا تھا۔ وہ خود بھی تو ایک کٹ پتلی تھی۔